الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد، جنگ احد 17 شوال 23 مارچ 625 میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ پر دامن۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کے نتیجے کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلے گئے۔ پس منظر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد علاقے کے کوتوں بجمل قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے، جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان، اس کی بیوی ہندو اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہیں۔ ہندو نے اپنے گھر میں قلعے شروع کر دیے جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ ابو سفیان غزوہ احد سے کچھ دن پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلے کے سردار کے پاس تین رہائش رکھی تھی تاکہ مدینہ کی حالت میں آگاہی ہو سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کے سردار ابو سفیان کے پاس جس کی قیادت میں مکہ کے دارالندو میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھی کی گئی، جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں سے 700 زرہ پوش تیار ہو گئے۔ ان کے پاس 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیا گیا۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ کر مشرکین کے جوش دلاتی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندو نے یہ ارادہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبائے گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کے لیے اپنے ایک غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا۔ بالآخر مارچ 625 میں یہ فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو مکہ میں ہی رہتے انہیں مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ شوات کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہوا اور یہ بنائے کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانے۔ ہفتہ سچوات 23 مارچ 625 کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئے۔ احد کے پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر اور وہاں ایک درہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بیمیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ جنگ کے احوال تو ناظرین، جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا۔ بالآخر جب ابو عامر نے تیر اندازی کی، اس مرحلے پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کیا۔ اس دوران ان کے کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھی تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے۔ چنانچہ درہ اینین تعینات اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیامت پر نہیں چھوڑنا اور درہ چھوڑ کر میدان مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے
اس موقع مال غنیمت جانتے ہوئے کو عہد کا چکا لگا کر درلا پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کیا۔ اسی سنا میں یہ افواہ گرم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ نے ہمت دی اور فرار کر کے کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیسرے دن واپس آئے، کچھ ارد گرد کے پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور افسوس کیا کہ وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیوں نہ چلے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی کام کی نہیں۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا۔ یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آ پڑی رنج نہ کرو اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 153 میں۔ تو ناظرین کرام، کچھ وقت بعد اصحاب میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے، چونکہ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ مثلا ذرہ بکتر کی وجہ سے عہد کے پہاڑ پر چڑھ نہ سکے، اس لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندو اور اس کے ساتھ کچھ لوگ نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے اور ہندو نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج رہا۔ کچھ مسلمانوں کو واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، کوئی مشرکین نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی۔ نتائج تو ناظرین کرام، بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر درہ عینین پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان دریافت ہو چکے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں پر دفن کیا۔ پیش منظر اس غزوہ میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خدا نے قرآن میں یقین دلایا کہ حزن ملا نہ کرو کیونکہ بلا بخیر مومنین ہی غالب آئے۔ تو دوستو، یہ جنگ احد کی واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی خاطر کوئی بھی جنگ میں ہم جائے تو اس کو غالب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔